بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک کا ذکر کرتے کرتے اگر یہ 3 خصوصیات آپ لوگوں کے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر آپ کو دنیا اور آخرت کی پریشانی یا فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو میں نے آج آپ کے ساتھ بیان کرنی ہیں، یہ 3 خصوصیات خاص طور پر اہل درود کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور ان کو ان چیزوں سے نوازا جاتا ہے، ان خصوصیات سے نوازا جاتا ہے۔ اور میں جو بھی آپ کے ساتھ باتیں بیان کرتی ہوں، جو کیفیات درود پاک پڑھنے سے جو نصیب ہوتی ہیں، ان کا ذکر کرتی ہوں، تو ان کو اپنے اندر ضرور انالیسز کیا کریں، اپنے اندر آبزرو کیا کریں، اپنے اندر جانچا کریں ایسی کیفیات کو، ایسی خصوصیات کو اپنے اندر جو ہے نا جھانکا کریں ان چیزوں کو دیکھ کر کہ یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا ہوئی ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، درود پاک کی کثرت کرنے سے نا اللہ پاک آپ کو 3 چیزوں سے تو ضرور نوازتا ہے، اور درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کا ظاہر اور باطن دونوں بدل دیتا ہے۔ یعنی درود پاک کی کثرت کرنے سے آپ لوگوں کی تربیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹریننگ ہوتی ہے ایک انسان کی جب وہ درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ جب یہ تربیت آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے نا تو یہ خصوصیات آپ کو نوازی جاتی ہیں۔ اپنے اندر ان چیزوں کو بے شک آپ غور کر کے دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت جو انسان کو عطا ہوتی ہے وہ یہ کہ اہل درود جب درود پاک کی کثرت کرتے کرتے ایک لمبا عرصہ جب انہیں گزر جاتا ہے نا تو پھر انہیں دعا کی طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے، پھر انہیں دعا کی توفیق عطا کر دی جاتی ہے۔ پھر حالات جیسے بھی ہوں، جس قسم کے بھی ہوں، پریشانیاں ہوں، مصیبتیں آ جائیں، تو پھر وہ ہمیشہ اپنے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر کے دعائیں مانگتے ہیں اور پھر ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ دعا کا ایک بہت بڑا راز آپ کو بتاتی جاؤں کہ دعا کا توفیق مل جانا ہی دعا کی قبولیت کا یقین ہے، آپ کے اندر پختہ ہونا۔ جب آپ کو توفیق مل گئی تو سمجھیں آپ کی دعا کو قبولیت کا شرف مل گیا۔ دعا قبول ہی اسی کی ہونی ہوتی ہے جسے دعا کی توفیق دی جاتی ہے۔ تو اہل درود کو، درود پاک کی کثرت کرنے والے کو دعا کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے اور دعا کی توفیق اسے دی جاتی ہے۔ حالات جیسے ہوں، مشکلات ہوں، تو وہ ہمیشہ دعا کا دامن جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑتے اور اللہ رب العزت سے رجوع کر کے ہمیشہ دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ کو دعا کی توفیق مل گئی ہے تو سمجھے کہ یہ خصوصیت آپ کو عطا کر دی گئی ہے۔ دوسری خصوصیت اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے، بہت پیاری یہ بھی خصوصیت ہے اور اہل درود کے اندر پیدا ہوتی ہے، درود پاک کی جو لوگ کثرت کرتے ہیں وہ اس چیز کو ضرور غور کیجئے گا اپنی زندگیوں کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ استغفار اور توبہ کی توفیق کا مل جانا۔ جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں نا تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ تربیت ہوتی ہے، آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، آپ کا ظاہر بدلتا ہے، آپ کا باطن بدلتا ہے۔ تو اہل درود سے ذرا سی بھی کوئی سرزنش ہو جائے نا، کوئی چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی سرزد ہو جائے تو وہ شرمسار ہوتا ہے اپنے اندر، اپنے ضمیر کے اندر اسے یہ چیزیں فیل ہوتی ہیں، تو وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کے حضور جو ہے وہ معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ پاک یہاں پر غلطی ہو گئی، تو اپنے کرم اور فضل سے بخش دے، معاف کر دے اور میری توبہ قبول کر۔ اور یہ جو استغفار کا ملنا ہے، توبہ کی توفیق ملنا ہے، یہ اسی بات کی علامت ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ کا ایمان اور یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تو یہ دوسری بڑی خصوصیت ہے کہ استغفار کی توفیق مل جانا، اپنے گناہوں پر شرمسار ہونا، ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جانا اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ بہت بڑی عطا ہے اللہ پاک کی طرف سے اور اہل درود کو ضرور ملتی ہے۔ خاص طور پر میں ایک اور بات آپ کے ساتھ کرتی جاؤں کہ درود پاک جو لوگ پڑھتے ہیں نا اور اس کی کثرت کرتے ہیں وہ کبھی گناہ نہیں کرتے، وہ اس لیے کہ وہ گناہ کرنا چاہیں بھی تو ان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی گناہ کی طرف،
کیوں؟ کیونکہ درود پاک کی کثرت سے ان کی تربیت ہو رہی ہے، ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ان کی روحانی ترقی ہو رہی ہے، تو گناہ کی طرف جلدی وہ مائل شخص نہیں ہوتا اور نہ ہی گناہ کی جو ہے وہ کر سکتا ہے، کرنا چاہے بھی تو نہیں کر پائے گا۔ لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، کہیں پر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو پھر اسے ضرور ندامت ہوتی ہے، شرمسار ہوتا ہے اور اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ اگر یہ خصوصیت بھی آپ کے اندر ہے نا توبہ استغفار کرنے کی، تو پھر دنیا اور آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ تیسری خصوصیت بہت خوبصورت ہے، بہت ہی اعلیٰ خصوصیت ہے، اگر آپ کو عطا ہوئی ہے تو آپ دنیا کی خوش قسمت ترین انسان ہیں، اور وہ خصوصیت ہے جی کہ اہل درود کو، جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، ان کو شکر گزاری والی زبان عطا کر دی جاتی ہے۔ وہ ہر حال میں اپنے اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ گلہ اور شکوہ نہ تو اس کے خیال میں، نہ اس کی سوچ میں، نہ اس کے قلب میں، نہ اس کی زبان پر آتا ہے۔ وہ اپنے مالک، اپنے خالق سے کبھی گلہ اور شکوہ نہیں کرتا، وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ اور شکر کرنا ایک ایسی عطا ہے کہ یہ آپ کو اور نوازتا ہے۔ آپ جتنا شکر ادا کرتے ہیں کسی بھی نعمت کا، تو اللہ پاک اس نعمت کو آپ کے لیے اور بڑھا دیتا ہے اور آپ کو اور نوازتا ہے۔ تو یہ 3 خصوصیات اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائیں، پہلے نمبر پہ آپ کو دعا کی توفیق ملی ہوئی ہے اور آپ ہر مشکل میں اللہ کے ساتھ رجوع کر کے دعا مانگتے ہیں اس پریشانی کی گھڑی میں۔ حالانکہ اکثر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں، شیطان کا ان پر حملہ اور جو ہے وسوسے ان کو آتے ہیں۔ تو اگر اہل درود کو دعا کی توفیق مل گئی، دوسرے نمبر پہ اسے توبہ استغفار کی توفیق مل گئی، اور تیسرے نمبر پر اسے شکر گزاری والی زبان عطا ہو گئی، تو پھر اسے دنیا اور آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی، اس کا اس جہان میں بھی بیڑا پار ہو گیا، اس کا اس جہان میں بھی بیڑا پار ہو گیا۔ پھر اللہ پاک اپنے اس شخص کو بہت کچھ نوازتا ہے، جسے دعا کی طاقت مل گئی، جسے توبہ استغفار کی توفیق مل گئی، جسے شکر گزاری کرنے والی زبان عطا ہو گئی۔ پھر اسے دنیا اور آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، پھر اس کی دنیا بھی سنورائی ہے، اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ایک بار پکارے جو کوئی ان کے کرم کو، کہتے ہیں وہ 100 بار کے منگتوں کا بھلا ہو۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔